بین الناسی فی مختلفوا فیہ، تاکہ یہ کتابوں کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے لوگوں میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بولیے آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ پتہ چلا جب اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن سے لینا چاہیے۔ قرآن نو ہن پوچھتا ہی کوئی نہیں، تھانے چ نہیں پوچھتا، کچہریاں چ نہیں پوچھتا، اور اسلامی جمہوریت پاکستان اسلام کتنے ہے سانو تے نظر نہیں آتا، اور جمہوریت بھی لولی تے لنگڑی، امیراں دے در دی غلام، ڈنڈے والوں دے گھر دی چوکیدار۔ تو یہ جمہوریت ہے، نہ جمہوریت سیدھی آئی اور نہ اسلام آیا۔ اور کتابوں کا مقصد کیا ہے؟ لیحکما، یہ حکم بن کے آئی ہیں، فیصلہ کریں گی بین الناس فی مختلفوا، ان کاموں میں جس میں لوگوں میں اختلاف ہو چکا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اب اختلاف ہوتا کیسے ہے؟ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور سارا علم ہے۔ ذرا بولو نا، سارا علم ہے۔ اب تو 1400 سال امت کی تاریخ بھی ہے نا جی، صحابہ کا بھی ہمیں پتہ ہے، اہل بیت کا بھی پتہ ہے۔ پھر بھی اختلاف ہے یا ختم ہو گیا؟ دو قسم کے اختلاف ہیں۔ ایک تو ہے کہ مسئلہ واضح نہیں ہے، بولیے مسئلہ واضح نہیں ہے۔ مثلا حضور نے صحابہ کو بھیجا سفر پر اور فرمایا کہ تم نماز عصر کی بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھنا، بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھنا۔ اب صحابہ لیٹ ہو گئے، عصر کا ٹائم راستے میں، تو دو صحابہ کی جماعتیں بن گئی۔ ایک نے کہا بھائی حضور نے فرمایا تھا وہاں پہنچ کے عصر پڑھنی ہے، لہذا ہم یہاں عصر نہیں پڑھیں گے۔ دوسروں نے کہا بھائی حضور کا مطلب یہ تھا کہ عصر سے پہلے پہنچ کر عصر وہاں پڑھنا، اب جب ہم پہنچے نہیں ہیں عصر یہاں ہوئی ہے تو یہاں پڑھیں گے۔ پر دوسروں نے کہا بھائی حضور نے فرمایا وہاں پڑھنی ہے تو ہم تو وہاں ہی پڑھیں گے۔ جب یہ دونوں کا اختلاف حضور تک پہنچا تو آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے۔ بولیے دونوں ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اختلاف کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا، بولیے اس طرح کے اختلاف کا یہاں ذکر ہے نہیں ہو رہا۔ خون دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ایک عالم نے کہا جائز ہے، دوسرے نے کہا نہیں۔ اس اختلاف کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اصل میں تو خون حرام ہے، انسان کا خون ناپاک ہے، حرام ہے، اور اس کی خرید و فروخت بھی بولیے نا، اور یہ لینا دینا جائز بھی، پر مجبوری آ گئی کہ اگر میرے خون سے کسی کی جان بچ رہی ہے، اضطراری حالت ہے، اب کیا خون دینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو بعض علماء نے کہا بھائی نہیں دیں گے، مرنا تو کل بھی ہے، اگر بوتل لگ گئی تو پھر کیا کبھی قیامت تک رہیں گے؟ پھر نہیں مرنا، آج ہی مر جاؤ، کیوں حرام کی زندگی لے رہے ہو؟ دوسروں نے کہا بھی نہیں، اللہ نے فرمایا جب تم مر رہے ہو تو خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو، خنزیر کا گوشت اللہ کو نہیں پتا تھا جو آج خنزیر کا گوشت کھا کے بچے گا کل نہیں مرنا اس نے، پر اللہ نے کہا ابھی تو جان بچاؤ نا، چاہے حرام سے ہی بچتی ہو، لہذا خون دینا جائز ہے۔ بولیے خون دینا اختلاف ہو گیا نا، انہوں نے کہا نہیں جائز، انہوں نے کہا اس اختلاف کا یہاں ذکر نہیں ہو رہا۔ اس اختلاف کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو غلطی کرے گا اللہ اس کو بھی ایک اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کی بھی نیت ٹھیک ہے، بولیے اس کی بھی نیت ٹھیک ہے، اور جو صحیح کام کرے گا اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ لہذا یہ اختلاف اور ہے، اور یہ جو مولویوں نے ہمارا بنایا ہے یہ اختلاف اور ہے۔ پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ کان الناس امت واحدہ، دین تو ایک ہے، امت بھی ایک ہے، پھر دیوبندی بریلوی کی کیا ضرورت تھی؟ اہل حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ باقیوں کا تو ذکر ہی نہ کرو، مسلمانوں کی یہ 3 جماعتیں ہیں، اس لیے ان کا یہ کیوں جدا جدا ہے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں انگریز کے منحوس قدم آنے سے پہلے پیچھے ذرا چل کر دیکھ لو، یہ بھی ایک ہی تھے، بولو یہ بھی مثال کے طور پر میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، پوری دنیا عرب میں چلے جائیں کسی مسجد پہ لفظ اہل حدیث نظر ہے نہیں، بولو میں جھوٹ بول رہے ہیں تسی نہیں بول رہے؟ آپ مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، وہاں کوئی لفظ اہل حدیث نظر ہے نہیں، وہاں کسی مسلک جماعت پر دیوبندی لفظ ہے نہیں، وہاں کوئی بریلوی لفظ ہے نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے تو بریلوی لگایا ہے مجبوری کے طور پہ کہ پتہ چلے اصلی اہل سنت کون ہے، وگرنہ ہم بریلوی مسلک نہیں ہے، بولیے بریلوی کوئی ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری نسبت ہے، اصل ہمارا نام آج بھی اہل سنت و جماعت ہے۔ جب میں محلسی تقریر کرنے گیا تو چونکہ وہ مشترکہ جلسہ تھا اور وہاں دیوبندی میزبان تھے تو وہ اہل حدیثوں کو اہل حدیث کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو سنی کہہ رہے تھے، اور جب میرے اعلان کی باری آئی تو کہا جی بریلوی مکتب فکر کے خطیب، تو میں نے اس سیکٹری سے کہا، میں نے کہا اہل سنت و جماعت، خبردار بریلوی کہا تو
اہل سنت و جماعت بریلوی ہماری نسبت ہے، مسلک نہیں ہے۔ بولیے مسلک ہے نہیں ہے، مثال کے طور پر میں امام ہوں تو کیا یہ میرا مسلک ہے یا نسبت ہے؟ بولو نا، میں خطیب ہوں یہ مسلک ہے؟ مجھے آپ مولانا علامہ مفتی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، قاری حافظ، تو کیا یہ میرا مسلک ہے؟ یہ تو میری نسبت ہے۔ اہل سنت و جماعت کیوں کہ میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ سمجھا لوں پھر یہ بات سمجھاؤں گا آپ کو، پھر سمجھنی۔ اللہ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف کسی نے نہیں کیا۔ بولیے اختلاف ہے؟ اب آپ کا ذہن جا رہا ہے نا بھی اختلاف تو ہوا ہے، بولیے اختلاف تو ہوا ہے، یہ ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، پر إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، صرف اختلاف انہوں نے کیا ہے جن پر دلائل روشن ہو کر آ چکے تھے، جن پر دلائل۔ اگر میں آپ سے پوچھوں